أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. نقاط میں سے تیسرے نقطے تک پہنچے تھے اور تیسرے نقطے میں تیسری اہم بات میں اور قابل توجہ بات میں موضوع تھا اصلاح ذات بین کا. دو گروہ کو جماعت و افراد کے درمیان اگر اختلاف ہو جائے، نزاع ہو جائے، تفرقہ ہو جائے تو اس کی اصلاح کا حکم دیا گیا ہے، صلح و آشتی کا حکم دیا گیا ہے. اسلام کی تعلیمات میں اس موضوع کو، اس عنوان کو کس قدر اہمیت دی گئی ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ آپ ان روایات سے لگا سکتے ہیں جن روایات کو ہم نے کل پڑھا تھا. آخری روایت جو ہم نے کل پڑھی تھی وہ چھٹے امام کی تھی، جو اصول کافی سے یہاں نقل کی گئی ہے کہ امام علیہ السلام نے اپنے ایک ساتھی جن کا نام مفضل ہے ان سے فرمایا کہ جب تم میرے شیعوں میں سے دو کو آپس میں اختلاف کرتے ہوئے دیکھو تو میرے مال سے ادا کر کے ان کے اختلاف کو ختم کرو، ان کو پیسے اسے دے کر کے ان کے درمیان صلح و مصالحت کروا دو. یعنی اس قدر یہ موضوع اہمیت رکھتا ہے کہ امام علیہ السلام نے اپنے اس ساتھی کو مخصوص مال دے رکھا تھا اور کہا تھا کہ یہ مال تمہارے پاس رہے، جب بھی تم دیکھنا کہ ہمارے دو چاہنے والے آپس میں اختلاف کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، اگر پیسے سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے، ان کے درمیان صلح و آشتی ہو سکتی ہے تو پیسہ دے کر کے ان کے درمیان صلح و آشتی کرا لینا. یہ جو روایت تھی ٹھیک امام نے فرمایا، اور حقیقت میں اس طریقے کا حادثہ بھی پیش آیا جس حادثے کو یہاں بیان کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک دوسری روایت میں ذکر ہے کہ ایک دن مفصل نے دو شیعوں کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھا کہ میراث کو لے کر کے دو لوگ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں. ایک شخص دنیا سے گزرا، اس کے دو وارث تھے، وراثت کو لے کر کے دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ایک کہہ رہا ہے کہ میرا اتنا حصہ ہے، دوسرا کہہ رہا ہے کہ میرا اتنا حصہ ہے. دونوں آپس میں اختلاف کر رہے تھے، لڑ رہے تھے. تو جب مفصل نے ان دونوں کو لڑتے ہوئے دیکھا تو اپنے گھر پہ بلایا، دعوت کی تم دونوں جو ہے میرے گھر پہ آؤ. مفصل کے بلانے سے وہ مفصل کے گھر گئے تو مفصل نے 400 درہم دے کر کے ان کے اختلاف کو ختم کیا. 400 درہم دیے مفصل نے، کہا یہ پیسہ رکھو، کیونکہ 400 درہم کو لے کر ہی جو ہے اختلاف تھا. ایک کہہ رہا تھا کہ یہ 400 درہم میرا حق ہے، دوسرا کہہ رہا تھا کہ میرا. دونوں کی بات سنی، جو 400 درہم کے لیے لڑ رہا تھا اس کو مفصل نے دیا کہ بھائی چلو تمہارا بھائی تم کو نہیں دے رہا ہے، تمہارے رشتے دار تمہیں نہیں دے رہے، میں دے رہا ہوں اپنی جیب سے، جھگڑا لڑائی چھوڑو، صلح مصالحت کر لو. 400 درہم دے کر کے مفصل نے دونوں کے درمیان سے اختلاف کو ختم کیا، ان کے درمیان صلح مصالحت کروائی. اور اس کے بعد مفصل نے فرمایا، کہا یہ جو میں نے 400 درہم دیے ہیں یہ میرا اپنا نہیں ہے، میری جیب سے نہیں ہے، بلکہ یہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھے دیے ہیں، اور امام نے مجھے حکم دیا ہے کہ جب اس طریقے سے ہمارے شیعوں کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھو تو میرے مال سے غرامت دے کر کے، پیسہ دے کر کے ان کے درمیان صلح و آشتی کراؤ. ابھی آج
تشیع سماج میں ہمارا معاشرہ جو جعفری معاشرہ ہے، ہمارا معاشرہ جو شیعہ کہلاتا ہے، شیعہ سماج اور معاشرے میں کہیں آپ نے سنا ہے، کہیں آپ کو سراغ ہے، کچھ پتا ہے کہ کہیں ایسا ہوتا ہو، ہمارے پاس کوئی ایسی کمیٹی ہو، کچھ ایسے افراد ہوں کہ جو اپنی جیب سے پیسے دے کر کے، یا فرض کر اپنی جیب سے نہیں، سہم امام سے دے کر ہی عزیز و اعجاز کے لیے کر کے اکٹھا کرتے ہیں؟ امام نے یقیناً امام نے اجازت دی ہے، گویا اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اگر مال امام سے شیعوں کے درمیان کے اختلاف ختم کیے جا سکتے ہیں تو مال امام دے کر کے ختم پھر اجازے والے جو خمس کی رقم مال امام مال سادات جو لوگ اکٹھا کرتے ہیں، کبھی آپ نے سنا کہ کبھی مال امام دے کر کے جو لڑنے والے، تفرقہ کرنے والے، جو جھگڑنے والوں کو تفرقے سے روکا ہو، ان کے درمیان صلح و مصالحت کروائی؟ چلے وبہمن دلیل، اسی وجہ سے دریتی دیگر از روایات میں سے ایک دوسری روایت میں بھی غانم ہم پڑھتے ہیں کہ مفصل اوپر جن کا تذکرہ گزرا ہے جو چھٹے امام کے خاص ساتھیوں میں سے ہے، روزی دو نفر اشیایان راتی، ایک دن دو شیعوں کو دیکھا ادھر مورد ارث جو میراث کے بارے میں باہم نزاع دارن، باہم اختلاف رکھتے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، آنہارا کے منزل خود دعوت کر، مفضل نے ان لوگوں کو اپنے گھر دعوت دی، اپنے گھر بلایا، بچہار 100 درہم کے مورد اختلاف آنہا بود، اور 400 درہم کے جو ان کے درمیان اختلاف کا مورد تھا، سبب تھا، بے آنہا پردہ ان لوگوں کو دیا، ادا کیا، وقائل ختم کر، اور ان کے اختلاف کو، ان کے نزاع کو ختم کیا، سے بس بے آنہا کو 400 درہم دینے کے بعد مفضل نے ان لوگوں سے کہا بدانی کہ ان اسماء لمن نبود، جان لو کہ یہ میرا مال نہیں تھا، بلے امام صادق بمن دستور دادے است، بلکہ امام صادق علیہ السلام نے مجھے فرمان اور حکم دیا ہے کہ در ان دون موارد، اس طریقے کے مسائل میں با استفادے از سرمایہ امام کی، امام کے سرمایہ کا استفادہ کرتے ہوئے، امام کے دیے ہوئے مال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، صلح و مصالحہ درمیان ایجاد کنم، کہ ان کے دوستوں کے درمیان صلح و مصالحت پیدا کروں، ایجاد کروں، ان کے تفرقے کو، ان کے نزاع کو ختم کر کے ان کے درمیان دوستی اور اتفاق و اتحاد قائم کروں۔ علت ان ہمیں تاکید در زمین مسئلہ اجتماعی با کمی دقت روشن می شود، یعنی کہ اتنی ساری تاکید کی وجہ اس اجتماعی مسئلے میں، یہ ایک اجتماعی مسئلہ ہے، یہ ایک معاشرتی مسئلہ ہے، اتحاد و اتفاق، اصلاح ذات بین، یعنی کہ اس اجتماعی مسئلے کے سلسلے میں یہ جو اتنی ساری تاکید کی گئی ہے، اس تاکید کی وجہ، اس تاکید کی علت اس وقت آپ کو پتہ چلے گی، علت اس وقت آپ کے لیے روشن ہوگی جب آپ تھوڑا غور کریں گے، تھوڑا دقت کریں گے۔ کیسے دقت کرنا ہے؟ زیرا کیونکہ عظمت و توانائی و قدرت و سربلندی یک ملت جز در سائے تفاہم و تعاون ممکن نیست۔ مولانا کوئی بھی ملت ہو، کوئی بھی قوم ہو، جب متحد ہوتی ہے، جب آپسی تعاون، آپسی تفاہم
یکجہتی ہوتی ہے، ایک بارچگی ہوتی ہے، تو پھر اسے عزت ملتی ہے، سربلندی ملتی ہے، اس کی قدرت اور اس کی عظمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ کسی بھی قوم و ملت کی سربلندی اور اس کی قدرت اور اس کی طاقت و توانائی آپسی تعاون اور تفاہم سے وابستہ ہے۔ جب ایک قوم متحد ہوگی، جب ایک ملت آپسی تعاون اور تفاہم رکھے گی، تب ان کی قدرت، ان کی سربلندی اور ان کی عظمت کا اندازہ ہوگا۔ اختلافات کوچک اصلاح نہ شود، یعنی کہ اگر چھوٹے چھوٹے اختلافات کو ختم نہ کیا جائے، اس کی اصلاح نہ کی جائے، تو ریشے عداوت و دشمنی تدریجاً در دلہا نفوس میں گناہ، تو عداوت اور دشمنی کی جڑیں آہستہ آہستہ دلوں میں گھر بنا لیں گی، مضبوط ہو جائیں گی۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کے اختلاف ایجاد ہوتا ہے۔ اگر ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو، اختلافات کو، دشمنیوں کو اگر ختم نہ کیا جائے، تو یہ چھوٹی دشمنی بعد میں بڑی بن جاتی ہے۔ دشمنیاں، محبت ہو چاہے دشمنی ہو، وہ درخت کے جڑ کی طرح ہوتی ہے کہ اگر ابتدا میں ہی فلانا اسے کاٹ دیا جائے، ختم کر دیا جائے، تو پنپنے نہیں پائے گا، لیکن اگر اسے چھوڑ دیا جائے تو پھر تدریج آہستہ آہستہ اس کی جڑیں مضبوط ہو جائیں گی۔ بیک ملت متحدہ بے جمعی پراگند متر کے ساتھ، اور پھر کیا ہوگا؟ جب عداوت اور دشمنی کی جڑیں مضبوط ہو جائیں گی تو ایک ملت کے اتحاد کو، ایک اجتماع کو افتراق میں بدل دے گا، وہ منتشر ہو جائے گی، قوم بکھر جائے گی، صلح و آشتی ہوگی، آپسی تفاہم ہوگا، آپسی تعاون ہوگا، تو اس سے ان کی قدرت بڑھے گی، ان کا اتحاد بڑھے گا، ان کی ہمبستگی بڑھے گی۔ لیکن اگر چھوٹی چھوٹی عداوتوں کو، دشمنیوں کو ختم نہ کیا جائے، تو آہستہ آہستہ یہی چھوٹی دشمنی بڑی دشمنی میں تبدیل ہوگی، اور پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ قوم ملت بکھر جائے گی۔ جمعی آصف پذیر، ضعیف و ناتوان و سکون، در مقابل ہر حادثے و ہر دشمن، اور پھر ایک ایسی قوم اور ایک ایسی ملت وجود میں آئے گی کہ جو ضعیف و ناتوان ہوگی، ہر حادثے اور ہر دشمن کے مقابلے میں ذلیل و خوار ہونے والی ہوگی۔ آج امت مسلمہ کا یہی حال ہے، کیونکہ امت مسلمہ میں کوئی اتحاد و اتفاق نہیں ہے، باہمی تفاہم اور تعاون نہیں ہے۔ اسی آپسی اتحاد و اتفاق، تفاہم و تعاون نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہے مولانا؟ مسلمان سرنگون ہیں، دشمن کا مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں، بڑے بڑے حادثات رونما ہو جاتے ہیں، اور یہ ذلیل و خوار بنے، تماشائی بنے رہتے ہیں، دیکھتے ہیں، مقابلے کرنے کی طاقت نہیں۔ فلسطین کا حادثہ، فلسطین کا واقعہ ہے، فلسطین کے جو مناظر آج آپ دیکھ رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ مسلمانوں کی نا اتفاقی ہے۔ اگر مسلمان آپس میں متحد ہوتے، ایک طرف 50 سے زیادہ اسلامی ممالک ہیں، اور فلسطین کے مسائل میں یا فلسطین کے سلسلے میں فلسطین کے اوپر جو ظلم زیادتی ہو رہی ہے، فلسطینیوں کو جو ان کے زمینوں سے نکالا جا رہا ہے، جو ان کے وطن سے نکالا جا رہا ہے، کتنے ممالک ہیں؟ ایک اسرائیل ہے، اس کا پشت پر امریکہ ہے۔ دو ملک آج 50 اسلامی ممالک پر بھاری ہیں۔ کیوں آخر 50 ملکوں کی قدرت زیادہ ہونی چاہیے یا 2 ملکوں؟ ایک ارب مسلمانوں کی قدرت زیادہ ہونی چاہیے یا ایک ارب کے مقابلے میں ان سے کمتر ہے ان کی قدرت زیادہ ہونی چاہیے؟ غالب کن کو آنا چاہیے؟ سربلند اور عزت مند کس کو ہونا چاہیے؟ حقیر اور ذلیل کسے ہونا چاہیے؟ ظاہر سی بات ہے، جن کی قلت ہے، ضعیف تو انہیں ہونا چاہیے، کمزور انہیں ہونا چاہیے، ذلیل انہیں ہونا چاہیے، شکست خوردہ انہیں ہونا چاہیے، لیکن مسئلہ بالکل
برعکس ہے، طاقت ان کے پاس زیادہ ہے، شکست وہ دے رہے ہیں، سر بلند وہ ہے، سب کچھ۔ مسلمان کمزور ضعیف زبون خستہ حال ذلیل خوار بنے ہوئے ہیں، تو ان کی اس شکست، اس شدت و خواری کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے مولانا؟ آپسی نا اتفاقی۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر چھوٹے چھوٹے دشمنیوں کو شکل نہ کیا جائے، خاتمہ نہ کیا جائے، تو وہ آہستہ آہستہ دلوں میں جڑیں ان کے دلوں میں مضبوط ہو جائیں گی، اور پھر جب دشمنی پیدا ہو جائے گی تو اس دشمنی کی وجہ سے سماج اور معاشرے میں ایک پراگندگی پیدا ہوگی، ایک افتراق پیدا ہوگا، ملت بڑھ جائے گی، قوم متفرق ہو جائے گی، پھر ہر دشمن اور ہر حملے کے مقابلے میں یہ آپ کو کمزور اور ضعیف نظر آئیں گے، کسی بھی دشمن اور کسی بھی حادثے سے ٹکرانے کی ہمت ان کے اندر۔ یہ تو ایک طرف ہے، دوسرے میان چین جمعیتی، جہاں تک کہ اس طریقے کے اجتماع میں، اس طریقے کے معاشرے میں بسیاری از مسائل اصولی اسلام کے جو بنیادی مسائل ہیں وہ بھی بہت سارے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، یا اصل موجودیت قرآن بے خطر خواہد افتاد، وہ بھی خطرے میں پڑ جائیں گے، اور ہے مسلمانوں کی نا اتفاقی کی وجہ سے، مسلمانوں کی آپسی ہم آہنگی اور عدم تعاون کی وجہ سے بہت سارے اسلام کے بنیادی اصول آج خود مسلمانوں کے درمیان خطرے میں ہیں۔ پاکستان میں کہیں دیکھو، ختم نبوت کے بعد بھی قادیانیت سر اٹھا رہی، کیسے اٹھا رہی؟ آج مسلمانوں کی نا اتفاقی کی وجہ سے جو بیت المقدس، جو ہمارے لیے مقدس چیز ہے، قبلہ اول ہے ہمارا، قبلہ اول میں ہمیں نماز پڑھنے نہیں دیا جا رہا ہے، اسلام کی بنیادی چیز ہے نماز، قبلہ اول میں ہمیں نماز نہیں پڑھنے دیا جا رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہماری نا اتفاقی۔ آپ خود مسلمانوں میں بہت سارے مسلمان آپ کو ایسے ملیں گے تو قرآن کی حقانیت کے اوپر، قرآن کی حجیت کے اوپر سوال کھڑا کر رہے ہیں، قرآن کی موجودیت کو زیر سوال، شبہات ایجاد کر رہے ہیں۔ قرآن میں شبہات کا ایجاد کرنا یہ کس وجہ سے؟ کہ آپسی بہت سارے مسائل ہیں، اگر آپ تجزیہ کریں گے، دنیا اسلام پہ نظر ڈالیں گے تو بہت سارے اسلام کے بنیادی مسائل آج آپ کو خطرے میں، یہ آپسی اتفاق کی وجہ سے نماز کی صورتیں مختلف ہو گئی ہیں، کوئی سینے پہ ہاتھ باندھ رہا ہے، کوئی شکم پہ ہاتھ باندھ رہا ہے، کوئی زیر شکم باندھ رہا ہے، کوئی کھول کے پڑھ رہا ہے، یہ مسلمانوں کی آپسی نا ہم آہنگی کی وجہ سے، نا اتفاقی کی وجہ سے دس طریقے سے وضو کیا جا رہا ہے، تمام مثلاً کی اسلام کی جو بنیادی چیزیں ہیں ان میں اختلاف کی ایک بڑی وجہ مسلمانوں کی آپسی دشمنی ہے، نفرت ہے، سب متحد ہوتے، آپسی تفاہم، آپسی ہم آہنگی کے ساتھ زندگی گزارتے، تو یہ سارے اسلام کے اصولی اور بنیادی مسائل ایک ہوتے، لیکن آج اسلام کے بنیادی مسائل بھی الگ الگ ہو چکے ہیں۔ اسلام کے بنیادی مسائل کا خطرے میں ہونا یا الگ الگ ہونا یہ مسلمانوں کی نا اتفاقی کی وجہ سے ہے۔ ہمیں دلیل، کیونکہ یہ بڑی چیز ہے، نا اتفاقی کی وجہ سے کتنے سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، آپسی اختلافات کی وجہ سے قوم و ملت کا کتنا بڑا خسارہ اور نقصان ہو رہا ہے، اس کا آپ اندازہ لگائیں، یہی وجہ ہے
بنا اتفاقی کی وجہ سے اس طریقے کے بڑے بڑے مسائل سماج اور معاشرے میں پیدا ہوتے ہیں۔ بعض از مراحل اصلاح ذات البین شرعاً واجب، اسی لیے بعض مسائل میں اصلاح ذات بین کو شرعاً واجب قرار دیا گیا۔ بعض موارد میں کہا گیا ہے کہ واجب ہے، جس طریقے سے نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، ویسے ہی اصلاح ذات بین بھی بعض موارد میں واجب ہے، تاکہ اس طریقے کے بڑے نقصانات قوم اور سماج کے نہ ہو۔ حتیٰ استفادہ از امکانات بیت المال، جہاں تک کہ بیت المال کے جو امکانات ہیں ان کا استفادہ برائے بخشیدن ان اس کو متحقق کرنے کے لیے مجاز اجازت دی گئی ہے۔ اگر کوئی حاکم شرع ہے یا حکومت اسلامی ہے اور وہاں شرعی حکم جس کے پاس ہے اسے اجازت ہے، وہ چاہے تو بیت المال سے کا استعمال کرتے ہوئے چاہے اصلاح ذات بین میں خرچ کر سکتا ہے۔ وبا سے اس مراحل اور اس کے بعض مراحل کی سرنوشت مسلمانوں نے زیادہ تماس ندارن، کچھ ایسے مراحل کہ جن کا تعلق مسلمانوں سے بہت زیادہ نہیں، جو بہت زیادہ مسلمانوں سے وابستہ نہیں، یا مسلمانوں کے سرنوشت سے، ان کی قسمت اور ان کی تقدیر سے بہت زیادہ ربط نہیں رکھتے، ان موارد میں مستحب موقت ہے۔ بس بعض موارد میں اصلاح ذات بین واجب ہے۔ ایسے مسائل، بنیادی مسائل کے جو مسائل مسلمانوں سے وابستہ ہیں اور جن کا بڑا اثر امت مسلمہ کے اوپر ہونے والا ہے، سمجھ رہے، اختلاف اور نا اتفاقی کی وجہ سے اگر بڑا خسارہ اور نقصان ہونے والا ہے یا اسلامی اصول خطرے میں جہاں پڑنے والے ہوں وہاں پر اصلاح ذات بین واجب ہے۔ ہاں چھوٹے چھوٹے مسائل کہ جہاں اختلافات بہت زیادہ انسان کی سرنوشت اور انسان کی کامیابی، عزت سربلندی، ان کی قدرت اور عزت سے بہت زیادہ وابستگی نہیں رکھتے، تو وہاں پر بھی مستحب موقت ہے۔ کل ملا کر کے واجب ہو یا مستحب موقت ہو، ان دونوں سے واجب اور مستحب موقت، ان دونوں کلمات سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام نے کس قدر اس مسئلے کو اہمیت دی ہے، کس قدر تاکید کی گئی ہے اصلاح ذات بین کی۔ بعض موارد میں واجب ہے، بعض موارد میں مستحب موقت ہے، لیکن نظر انداز کرنا کسی بھی صورت میں صحیح۔ چلیں بہت صورت اب یہاں سے دوسری آیت شروع ہو رہی ہے، پڑھیں گے۔